الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم في اول كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم في آخر كلامنا محترم حضرات سامعین کرام معزز حاضرین میرے اچھے اور سچے دوستو، گزشتہ کئی جمعوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات پر گفتگو ہوتی چلی آ رہی تھی۔ اس کا اختتام نہیں ہوا کہ سامنے جو مہینہ آنے والا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں لوگ شہادت کے نام سے اس مہینے کو یاد کرتے ہیں، جبکہ اسلام کی پہلی شہادت محرم کے مہینے میں نہیں ہوئی ہے۔ اس سے قبل بھی کئی شہادتیں اسلام میں ایمان کو بچانے کے لیے صحابہ کرام اپنی جانوں کو پیش کرتے رہے۔ اس میں ایک شہادت محرم سے قبل ذی الحج کے مہینے میں بھی ہوئی، جو 18 ذی الحج کے مہینے میں ہوئی، جو آپ کے اسی مہینے کو ذی الحج کہا جاتا ہے، یعنی بقرعید کہ 8 دن بعد 8ویں دن اسلام کے ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم خلیفہ کی شہادت ہوتی ہے، اور اس کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی 18 ذی قعدہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور شہادت بھی اتنے دردناک طریقے پہ ہوئی۔ میں گزشتہ جمعہ آنے والے جمعے میں انشاءاللہ العزیز اس شہادت کا تذکرہ کروں گا اور شہادت کے بارے میں بتاؤں گا۔ ابھی چونکہ 18 ذی الحج گزر چکا،
اس لیے مختصراً تمہیداً حالات کے تحت ہم نے یہ گفتگو شروع کی 18 ذی قعدہ میں اسلام سے الگ ہو کر کے ایک اپنا ونگ بنانے والی قوم، ایک اپنی جماعت بنانے والی قوم جو اسلام کی سب سے پہلی دشمن ہے، جو اسلام اور مسلمانوں میں سب سے پہلے اختلافات کے بیج بوئے، اس نے 18 ذی الحجہ کو ایک عید منانے کی شروع کی۔ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، کی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ میں وہ قوم جو مسلمانوں سے ہی نکلی اور مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، جو اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرتی چلی آ رہی ہے، شروع سب سے پہلا دشمن اسلام اور مسلمانوں کی وہی قوم ہے جو اندرونی دشمن ہے، جس نے 18 ذی الحجہ کو عید اور سب سے بڑی عید منانی شروع کی۔ وہ ہمارے 2 عیدوں کو نہیں مانتی ہے، کہتی ہے کہ یہ 2 عیدیں ختم ہو گئیں اور اس سے بڑی عید عید غدیر خم کے نام سے مناتی ہے۔ عید غدیر خم۔ مختصر واقعہ بتلاؤں کہ غدیر خم کا واقعہ کیا ہے، شارٹ میں مختصر طریقے سے، چونکہ مجھے شہادت کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے، لیکن چونکہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور اسی تاریخ کو عید غدیر خم منایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑی عید ہے۔ غدیر خم، اس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد ہوتی ہے۔ ساری دنیا سے صحابہ کرام اس مقام پہ پہنچ چکے تھے اور صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1,25,000 موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسلامی احکامات بیان فرمائے اور اسی موقع پر قرآن کریم کی سب سے آخری آیت کا نزول ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے اسلام کو کمپلیٹ کر دیا اور اس کی نعمتوں کا اتمام کر دیا اور اس پہ ہم راضی ہو گئے۔ اسی دن اس آیت کریمہ کا نزول ہوتا ہے کہ اسلام کو ہم نے مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو ہم نے تمام کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ کے ارشاد فرمانے کے بعد
11 تاریخ بھی چلی جاتی ہے، 12 تاریخ بھی چلی جاتی ہے، 13 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ میں۔ کچھ صحابہ کرام ساتھ تھے، مدینے کے لیے پہنچتے ہیں۔ راستے میں ایک مقام غدیر خم کے نام سے موجود ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ فرماتے ہیں، اور وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی رسول کسی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ وہ اختلاف کی وجہ کچھ اور تھی، وہ کسی اور موقع پہ میں بتاؤں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں بہت ساری باتیں بتائیں، اور ایک ارشاد یہ بھی فرمایا، من کنت مولاہ فہذا العلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اب مولا کے معنی کیا ہیں؟ اگر یہ بہت ہی اہم موضوع تھا، اگر خلافت کا اعلان کرنا تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے، تو حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام جس موقع پر موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ یہ اعلان فرماتے، لیکن اس موقع پہ اعلان نہیں فرمایا۔ مولا کے معنی لغت کے اندر بہت طریقے سے آتے ہیں، بہت اقسام ہیں اس کے معنی کے، اور یہاں معنی دوست کے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا، میں جس کا دوست ہوں، میں جس کا دوست ہوں، فہذا العلی مولا، تو یہ علی بھی اس کا دوست ہے، یہ علی بھی اس کا دوست ہے، اور یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے دل میں محبت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ من کنت مولا فعلی مولا کا مطلب یہ نہیں میں جس کا بادشاہ، میں جس کا خلیفہ اس کا خلیفہ علی۔ یہ تو ایک عقل مند، پڑھا لکھا تو چھوڑ دیجئے، ایک عاقل جو پڑھنا بھی نہیں جانتا ہے، پڑھا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ذرہ برابر بھی سوجھ بوجھ دے رکھی ہوگی تو وہ سمجھے گا اس کے معنی خلیفہ کے نہیں ہیں، اس لیے کہ بیک وقت 2 خلیفہ نہیں ہوتا ہے، بیک وقت کسی ملک کا 2 PM نہیں ہوتا ہے، بیک وقت کسی ملک کا 2 گورنر نہیں ہوتا ہے۔ جب حضور نے فرمایا من کنت مولا، میں جس کا، اگر ترجمہ لے کہ میں جس کا
خلیفہ ہوں، میں جس کا بادشاہ ہوں اس کا علی بادشاہ ہے، تو ایک مرتبہ میں دو بادشاہ کہاں سے آ گئے؟ ایک مرتبہ میں دو حکومت کرنے والے کیسے ہو گئے؟ اس لیے لا محالہ اور تمام مفسرین نے، تمام محدثین نے اس کا ایک ہی ترجمہ کیا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے من کنت مولا، جس کا میں دوست ہوں، فہذا العلی مولا، اس کا دوست حضرت علی بھی ہے، اس کو علی کو بھی دوست بنانا ہوگا۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ حضرت علی کو اپنا دوست مانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں عقیدت ہے، احترام ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جس نے بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ذرہ برابر بھی اپنے دل میں خدشہ پیدا کیا، اس کے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ تو یہ غدیر خم 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، حالانکہ تاریخ کی کتابوں میں اس کی تاریخ بیان نہیں کی گئی، لیکن 18 ذی الحجہ کو یہ لوگ غدیر خم کے نام سے عید اکبر مناتے ہیں، یعنی سب سے بڑی عید، اور دونوں عیدوں کو کہتے ہیں کہ یہ عید تو ہمارے لیے ختم ہو گئی، اس لیے یہ قوم نہ عید الفطر مناتی ہے نہ عید الاضحیٰ مناتی ہے، نہ عید الفطر مناتی ہے نہ عید الاضحیٰ مناتی ہے۔ کہتی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اس لیے عید الفطر گیا ہمارے ہاتھ سے۔ اور کوفہ میں صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا، اور وہ تاریخ ذی الحجہ کے مہینے کی تاریخ تھی، اس لیے عید قربہ بھی گیا، یعنی اب ہمارے پاس نہ عید الفطر ہے نہ عید الاضحیٰ ہے، ہمارے لیے عید غدیر خم ہے۔ ہم نے موضوع چھیڑا تھا کہ اس مہینے کے بعد ایک مہینہ آنے والا ہے جسے محرم الحرام کہتے ہیں، اور اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ ہے، جس میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کئی ساتھی ظالمانہ طور پر شہید کر دیے گئے۔ اس کا ہمیں افسوس اور غم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے بالوں کو نوچیں گے، ہم اپنے کپڑوں کو پھاڑیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں۔ اسلامی تاریخ میں شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شہادت نہیں ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے، لیکن پہلی شہادت نہیں ہے۔ سب سے پہلی شہادت اسلامی تاریخ میں ایک عورت نے پیش کیا، ایک خاتون نے پیش کیا، جس کا نام سمیہ ہے، سمیہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا
پردے سے سننے والی میری مائیں، میری یہ بات آپ بھی کان کھول کر کے سن لو۔ پردے سے سننے والی میری بہنیں، میری آواز، یہ بات آپ بھی کان کھول کر کے سن لو۔ پردے سے سننے والی میری بیٹیاں، آپ بھی میری بات سن لو۔ آپ نے بھی اگر سمیہ بن کے دکھلایا، آپ نے بھی اگر حضرت فاطمہ کی خصلت اختیار کی، سیرت اختیار کر لی، حضرت عائشہ کی سیرت اختیار کر لی، رب کعبہ کی قسم، دنیا کی کوئی قوم ہم پہ غالب نہیں آ سکتی ہے۔ اسلام نے کو نقصان پہنچانے کے لیے غیروں نے ہمارے دروازے کھٹکھٹائے، علماء کے دروازے کھٹکھٹائے، لیکن جب یہاں سے انہیں مایوسی نصیب ہوئی، جب یہاں سے اسے مایوسی نصیب ہوئی، اس کے ہر سوال کا جواب دیا گیا، تو اس نے پھر عام لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری ماں نے اس کی آواز کو قبول کر لیا، ہماری بہنوں نے ان کی آواز کو قبول کر لیا، ہماری بیٹیوں نے ان کی آواز کو قبول کر لیا۔ اس نے سمجھا یہ صنف نازک ہے، اس کے ذریعے سے ہم اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم قرآن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم ایمان اور اسلام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس نے عورتوں کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کیا اور اس کے ایمان، اس کی عزت، اس کے آبرو پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کیا۔ اور معاف کیجئے، معاف کیجئے ہمیں، معاف کیجئے ہمیں، ہاتھ جوڑ کر کے ہم اپنی ماں اور بہنوں سے معافی مانگ کر کے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے ان کی آوازوں کو قبول کر لیا، آپ نے ان کے پیغامات کو قبول کر لیا۔ اس نے کہا یہ حجاب کیسا، آپ نے حجاب اتار کے پھینک دیا۔ اس نے کہا یہ 3 طلاق کیسا، آپ اس کے سامنے چلی آئی، آپ اس کی حمایت میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس جماعت کا انتخاب کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی خاتون ہے، پہلی خاتون ہے جس نے اپنے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اپنے جان کی قربانی پیش کر دی، لیکن نہ اپنے ایمان کا سودا کیا، نہ اسلام پہ آنچ آنے دیا۔ وہ عورت کوئی جوان عورت نہیں ہے، 80 سال کی بوڑھی عورت ہے، 80 سال کی بوڑھی عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب سمیہ کے کانوں میں پہنچتی ہے، سمیہ لاٹھی کے سہارے چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتی ہے اور ایمان قبول کر لیتی ہے، اسلام لے آتی ہے، ایمان لے آتی ہے، اسلام لے آتی ہے۔ اس دور کا میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ معمولی ظالم نہیں تھے، اس دور کے شیخ
سینکڑوں فرعونوں کو جمع کر دیا جائے تو ایک ابو جہل کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس دور کے سینکڑوں نمرودوں کو جمع کر دیا جائے تو ایک ابو لہب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. وہ اتنے بڑے ظالم تھے. انہیں پتا چلا سمیہ جسے مکہ مائی کے نام سے پکارتی ہے، جس گلی سے گزرتی ہے اماں جان مائی جان کہہ کے پکارتی ہے، وہ سمیہ آج اسلام کا دامن تھام لی. وہ سمیہ کے گھر پہنچتے ہیں. ابو لہب ابو جہل سمیہ کے گھر پہنچتے ہیں اور عاجزانہ گزارش کرتے ہیں، مائی جان اماں جان تجھے کیا ہوا؟ ہم نے تو سن رکھا تھا بڑھاپے میں دماغ خراب ہوتا ہے، لیکن اتنا خراب ہوتا ہے ہمیں احساس نہیں تھا کہ تو اپنے 80 سالہ معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک معبود جس کی پکار محمد لگاتا ہے، جس کی دعوت محمد دیتا ہے، اس کی دعوت کو قبول کر کے تم نے 80 سال تک جن معبودوں کی عبادت کی ان معبودوں کو تو نے ترک کر دیا. کیا تیرا دماغ اتنا خراب ہو گیا؟ 80 سال جس کے سامنے تو نے اپنی پیشانی کو خم کیا، 80 سال جس کے سامنے تو جھکتی رہی، کیا اتنا دماغ خراب ہو گیا کہ یک بیک ان خداؤں کو چھوڑ دی اور ایک خدا کا اقرار کر لیا؟ اس نے کہا کہ دیکھ مائی، ہمیں تیرے بڑھاپے پہ ترس آتا ہے، ہم تجھے سمجھانے آئے ہیں، اگر تو محمد کے دباؤ میں اسلام قبول کی ہے تو اعلان کر دے، ابھی ہم محمد کا کام تمام کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر خوشی سے تو نے اسلام کو قبول کیا ہے تو تیرے پاس وقت موجود ہے، تو اپنے دین سابق پہ لوٹ آ، تو اپنے دین کی طرف پلٹ جا. سمجھا کر کے یہ لوگ چلے گئے. دوسرے دن آتے ہیں اور کہتے ہیں سمیہ مائی تو نے کیا فیصلہ کیا، کیا سوچا؟ سمیہ کی ایمانی قوت پہ قربان جائیے، اس کے جواب پہ قربان جائیے. اس نے کہا ابو جہل تو ہمیں ایک رات کی مہلت دیا، ہزاروں راتیں میرے پاس ہوں، تب بھی میں اسلام کا دامن اب میں نہیں چھوڑ سکتی، نہیں چھوڑ سکتی. ظالم ابو جہل ابو لہب یہ لوگ سمیہ کو لے کر کے آتے ہیں، مکے کے بازار میں آتے ہیں. بیچ دو طاقتور اونٹ کو لایا جاتا ہے، ایک اونٹ پہ رسی کمر پہ باندھی جاتی ہے اور سمیہ کے ایک پیر میں باندھا جاتا ہے اور اس کو ایک سمت رکھا جاتا ہے، دوسرے اونٹ کو دوسرے سمت رکھا جاتا ہے، اس کے دوسرے پیر میں رسی باندھی جاتی ہے اور اس کے دوسرے سمت میں رکھا جاتا ہے. ابو جہل ملعون سمیہ کو کھڑا کرتا ہے، کہتا مائی
اب بھی موقع ہے، تیرے بڑھاپے پہ ہمیں ترس آ رہا ہے مائی، اپنے دین پہ لوٹ جا، میں تجھے صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ ماں بنا کر کے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر لے چلوں گا۔ سمیہ نے کہا ابو جہل تو ہمارے بڑھاپے پہ ترس نہ کھا، میں تیری جوانی پہ ترس کھاتی ہوں کہ میں اس بڑھاپے میں بھی دین حق کو قبول کر لیا اور اللہ کے راستے میں اپنی ایک جان تو کیا اللہ 70 جان بھی اگر ہمیں دے تو ایک ایک کر کے سمیہ اپنی 70 جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے گی، لیکن مجھے تیرے اوپر ترس آتا ہے کہ نہ جانے تو کیا موت مرے گا، تیرا انجام کیا ہوگا۔ وہ سمیہ صرف نازک تھی، عمر 80 سال بڑھاپے کی عمر تھی، عورت ذات تھی۔ آپ اندازہ لگاؤ، پردے سے سننے والی میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، اگر سمیہ جیسا حالات تیرے اوپر آ جائے تو بتا تیرا رخ کدھر ہوگا، تیرا رخ کدھر ہوگا۔ میں ممبر رسول سے یہ بتانا چاہتا ہوں، آج شاید 1 کروڑوں میں ایک نکل جائے، نہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے، نہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن کروڑوں اور اربوں میں شاید ایک نکل جائے، ورنہ ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے اگر ایسا پوزیشن آ جائے، ایسا امتحان آ جائے تو معاف کریے، معاف کریے، معاف کریے، ہم یہ بولنے پہ مجبور ہیں، ہماری مائیں ایمان کا سودا تو کر دیں گی، ہماری مائیں اسلام کا سودا تو کر دیں گی، ہماری بیٹیاں اسلام اور ایمان کا سودا تو کر دیں گی، لیکن ایمان کی حفاظت نہیں کر پائیں گی۔ اور یہ سب آپ کے سامنے موجود ہے، حالات، آپ بھی حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ سمیہ ابو جہل نے کہا، جب سمیہ کا جواب سنا، ابو جہل سمیہ کے ناف کے نیچے برچھی مارتا ہے، برچھی مارتا ہے اور اونٹوں کو دونوں سمت دوڑا دیتا ہے، چلا دیتا ہے۔ سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسلام کی یہ پہلی خاتون ہے جس کی شہادت، اور ایسی شہادت نہ اس سے پہلے کبھی پیش آیا، نہ اب تک پیش آیا، اور شاید آج قیامت تک ایسی شہادت پھر کوئی پیش نہ کر سکے گا، شاید کوئی پیش نہ کر سکے گا۔ اتنی بڑی شہادت پیش کرنے والی سمیہ ہے۔ باقی آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز سنت پڑھ لے، وما علینا الا البلاغ۔